تو شریعت جو ہے وہ اس معاملے میں اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ مال کا مالک ہے، اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا، کیا اس تقسیم کے حوالے سے شریعت نے کوئی اصول بیان کیا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال تھا اور بر وقت انہوں نے پوچھا، تو اس لیے ہم اسی کے ساتھ کل والی گفتگو کے ساتھ اس کو جوڑ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو یا اپنے بہن بھائیوں کے درمیان اپنی جائیداد یا ترکہ اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بلا شبہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ مال کا مالک ہے، اپنی زندگی میں اپنے مال کا وہ مالک ہے اور وہ جیسے چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس ضمن میں بس اس بات کی ترغیب دلائی ہے، یعنی یہ واجب بھی نہیں ہے لیکن ترغیب ہے کہ دینے کے اندر، یعنی جب تقسیم کیا جائے تو اس میں ظلم نہ ہو، کسی پر نا انصافی نہ ہو، کسی کو محروم نہ کیا جائے، جان بوجھ کر کسی کا حصہ غصب نہ کیا جائے، بلکہ جو ورثاء یا جتنی اولادیں ہیں، جتنے بچے ہیں یا بہن بھائی جن کو دینا چاہتے ہیں تو ان سب کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ البتہ جیسے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اولادوں کے اندر بھی ساری اولادیں برابر نہیں ہوتی، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی سعادت مند ہوتی ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا گزارا نہیں کر پاتے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، الگ الگ گھروں کے اندر شفٹ ہوئے ہیں، الگ الگ مکانات کے اندر رہنا ہے۔ اب ادھر ابا بیمار ہے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی فکر، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ طبعی بات ہے کہ جو خدمت کرتا ہے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جو پریشانی کے ایام میں آپ کے قریب ہوتا ہے آپ کی اس کے ساتھ لغوت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی معاملہ ہے، ایسی کوئی صورتحال ہے کہ کوئی زیادہ خدمت کرنے والی اولاد ہے، اس اولاد کو دیگر اولادوں سے زیادہ اگر دینا چاہے تو شریعت نے منع نہیں کیا، بالکل دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو محروم نہیں کرنا، اس بات کی شریعت پابندی کرتی ہے کہ کسی کو محروم نہ کرو، بلکہ سب کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو۔ البتہ کتنا دینا ہے اس میں ترغیب یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، لیکن اگر طبعی میلان کسی اولاد کی طرف زیادہ ہے، کوئی زیادہ خدمت کرنے والا ہے تو بلا شبہ اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں دیں، اور دینا بھی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ انسان تو انسان ہے، اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ بھائی میرا جو اماں ابا کو پوچھتا تک نہیں ہے، ایک وقت کی دوائی لا کر نہیں دیتا، اس کو بھی ابا نے اتنا دے دیا، اور میں جو صبح سے لے کے شام تک ہلکان ہوتا رہتا ہوں مجھے بھی اسی کے برابر رکھا، تو میری خدمتوں کا صلہ کیا ملا؟ تو ہو سکتا ہے انسان ہے، اس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات آ سکتی ہے، تو شریعت نے اس بات کے اندر اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے اس ضمن میں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد صاحب سے یہ کہا کہ میرے اس بچے کے لیے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ دے دو۔ تو چونکہ یہ نعمان بن بشیر اپنے والد صاحب کی سوتیلی اولاد تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ ان کے والد صاحب کی دوسری اہلیہ تھی، تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے اس بچے کو اپنی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ دو۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کے والد صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے اس کو دے دیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں مانوں گی جب تک تم رسول اللہ کو اس بات پہ گواہ نہیں بناؤ گے، میں تمہاری بات سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنے مال میں سے، اپنے ترکے میں سے اتنا حصہ دے دیا، اور اس کی والدہ چاہتی ہے کہ آپ اس معاملے پر گواہ بنے، تو اس لیے میں آپ کو اس بات پر گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی تمہاری اور کوئی اولادیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میری اور اولادیں بھی ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ہر اولاد کو اتنا ہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بنوں گا، ایک کو دو اور باقیوں کو نہ دو، یہ ظلم ہے، یہ آپس میں رقابت کا مادہ پیدا کر دے گا، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، اس ظلم کے معاملے پہ میں گواہ نہیں بنوں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ترغیب اس بات کی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد کے درمیان بھی انصاف کا معاملہ
کیا جائے لیکن واجب نہیں کیا. میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ ایک طبعی میلان ہے انسانوں کا کہ جو خدمت کرتا ہے اس کی طرف خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی صورت میں کسی کو زیادہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور چیز، عاق کرنا، بے دخل کر دینا، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نہ تو اپنی زندگی میں کوئی اپنی اولاد کو اپنی جائیداد میں سے عاق کر سکتا ہے، نہ عاق نامہ لکھوا سکتا ہے. اخبارات میں اشتہار دے دیتے ہیں لوگ، جی میرا فلاں بچہ جو ہے وہ میرا نافرمان ہے، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے، عاق کر دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اگر کوئی شخص زبانی طور پر یا تحریری طور پر یا قانونی کاغذ کے اندر بھی اپنی کسی اولاد کو عاق کر دیتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے. ابا کے مرنے کے بعد اسے جائیداد میں حصہ ملے گا. جو نافرمانی کی سزا ہے وہ آخرت میں ملے گی اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو کچھ نہ کچھ رسوا کر کے دکھائے گا اور اخروی عذاب تو اس سے ملے گا ہی ملے گا. لیکن شریعت نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اپنی اولاد کو اس کا جو حصہ بنتا ہے ترقی کے اندر، میراث کے اندر، اس سے محروم کیا جائے. تو یہ تو تھی اپنی زندگی میں اگر کوئی تقسیم کرتا ہے تو کیا شریعت نے اس کا بھی کوئی ضابطہ بیان کیا کہ نہیں کیا، تو وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. دوسرا ایک مسئلہ، ایک بھائی نے پوچھا کہ بھائیوں کا کتنا حصہ ہوگا، بہنوں کا کتنا حصہ ہوگا. تو یہ کنڈیشنل ہوتا ہے، ہر معاملے میں کنڈیشن مختلف ہوتی ہیں. تو میں اس انداز میں آپ کو جو قرآن نے ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی بیٹیوں کو ایک حصہ دیا جائے گا تو بیٹے کو دو حصے دیے جائیں گے. اسی طرح بہن اور بھائی کا معاملہ ہے کہ بہن کو ایک حصہ دیا جائے گا تو بھائی کو دو حصے دیے جائیں گے. لیکن یہ کنڈیشنل ہوتا ہے، تمام ورثاء کی تعداد بتائی جاتی ہے، پھر اس کے حساب سے ہم آپ کو تقسیم کر کے بتاتے ہیں کہ اتنا اتنا تقسیم ہوگا. پھر وہ بیوہ کا حصہ کتنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہوتا ہے، ہر صورت کی الگ کیفیت ہوتی ہے. وہ ہمارے وہاں مشہور ہے جی، روپے میں 54 جو ہے وہ بیوہ کا حصہ ہے. روپے میں 54، تو روپے میں 54 صرف بیوہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ دو کنڈیشن ہیں. جس شخص کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یعنی عورت کا جو شوہر ہے، اگر وہ صاحب اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، تو ایسی صورت میں بیوہ کو کل مال کا 8واں حصہ ملتا ہے. اچھا لوگ اس میں بھی کنفیوز ہیں، 8 حصے اور 8واں حصہ، بڑا فرق ہوتا ہے اس کے اندر. 8واں حصہ کل مال کا، ٹھیک ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوہ کو جو ہے کل مال کا 1/4 حصہ ملتا ہے. تو یہ پوری ایک تفصیل ہے، پورا ایک اصول اور قانون علم المیراث کا موجود ہے. تو وہ اس طرح آپ کو ہم یہاں سمجھا نہیں سکتے، یعنی میرا مسئلہ نہیں سمجھانے کا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اگر میں نے وہ علم المیراث پڑھانا شروع کر دیا. ویسے ہمارے وہاں درس نظامی میں پورا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، سراجی کتاب کا نام ہے علم المیراث کا، وہ ہم پڑھاتے ہیں، جس کے اندر یہی سارے کے سارے اصول اور ضوابط سکھائے جاتے ہیں. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے اندر کہیں ایسا بھی ہے کہ اللہ نے جنت اور دوزخ کے احوال کو بیان فرمایا، کہیں ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات کو بیان فرمایا، کہیں ایسا ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کے حالات اور واقعات کو بیان فرمایا. اور ان تمام واقعات کے بیان کرنے کا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے کہ ہم سے پہلے جو اقوام تھیں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہم سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ان کے کیا حالات و واقعات رہے، اور پھر اللہ نے کس طرح انعام یافتہ لوگوں پر فضل فرمایا ہے اور کس طرح اللہ نے نافرمان لوگوں پر عذاب کو نازل فرمایا ہے. تو کم و بیش تقریباً 23 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ملتا ہے. سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن جتنے انبیاء کرام کا ذکر آیا وہ منتشر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پہلے سپارے کے اندر بھی ہے، تو پھر 8ویں سپارے کے اندر بھی ہے، اس طرح مختلف صورتوں کے اندر ذکر مل رہا ہے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختلف صورتوں کے اندر مل رہا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف صورتوں میں مل رہا ہے۔ واحد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں کہ جن کا پورا واقعہ اللہ نے ایک ہی صورت کے اندر بیان فرمایا، صرف سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ چونکہ جب تسلسل ٹوٹتا ہے، ربط پیدا نہیں ہو پاتا، تو بہت ساری ذہن میں باتیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے ایک ربط اور تسلسل کے ساتھ آیات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پورا کا پورا واقعہ اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ہی صورت مبارکہ سورہ یوسف کے اندر بیان فرما، جو کہ 12ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں سپارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر تعبیر رؤیا، یعنی خوابوں کی جو حقیقت ہے، خوابوں کی جو تعبیر ہے، اس کا علم خاص طور پر آپ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذکر کا آغاز ہی ایسے فرمایا کہ آپ نے خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے والد صاحب سے میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، والد صاحب کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹے یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا، اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، وہ تم سے حسد کریں گے، ہو سکتا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سے تھے، 2 بھائی تھے، یہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام، اور باقی جو 10 صاحبزادے تھے حضرت یعقوب کے وہ دوسری اہلیہ سے تھے۔ تو وہ جو تھے وہ ذرا بڑی تھے عمر کے اندر، اور انہیں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہم پہ انہیں فوقیت دیتے ہیں۔ تو یہ حسد جو ان کے دل کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یوسف علیہ السلام والد کی نگاہوں سے دور ہو جائیں اور والد صاحب کی ساری توجہ ہمیں مل جائے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور انہیں جو ہے ہم ایک کنویں کے اندر ڈال دیں گے، اور ابا سے آ کر کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ جب ان کے بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا کہ کل آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ کل جائے گا، یہ ہمارے ساتھ تھوڑا سیر و تفریح ہو جائے گی، تھوڑا کھیل کود ہو جائے گا، اس کے لیے بہتر رہے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کاموں کے اندر مشغول رہو اور یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہی ارشاد ہی یہی فرمایا آپ نے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کر گئے تو جب تک والد صاحب کی نگاہوں میں رہے تو بڑے احترام کے ساتھ لے کر گئے، اور جیسے ہی والد صاحب کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، ان کے کپڑے اتار دیے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا۔ ان کے کپڑوں پر ایک بھیڑ کو ذبح کر گیا، اس کا خون لگایا گیا، اور وہ خون آلود قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً اپنے پروں پر لیا اور بڑے احترام کے ساتھ اس کنویں کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ ادھر جب یہ قمیص لے کر، خون آلود قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے جھوٹا رونا شروع کر دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے اور رو رہے تھے۔ ایک اشارہ میں دینا چاہ رہا تھا مگر وہ جملہ نہیں کہہ رہا، چونکہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے کہ جی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں، مگر رات کے وقت رو رہے تھے اور جھوٹے رو رہے تھے، مارا بھی خود تھا اور رو بھی رہے تھے اور رات میں رو رہے تھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ کہنے لگے ابا وہ ہم کھیل کود میں لگ گئے تھے اور ہم ریس لگا رہے تھے، ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا،
ہم ریس لگاتے ہوئے آگے نکل گئے اور بھیڑیا ان کو کھا گیا, اور بھیڑیے کو بھی پکڑ کے لیا ہے کہ یہ تھا جس نے بھیڑیا کھایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی, قمیض بالکل صحیح تھی, کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی, اس پہ خون لگا ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیسا بھیڑیا ہے کہ قمیض اتار کے کھایا اس نے یوسف کو؟ اگر بھیڑیا کھائے گا تو پہلے کپڑے پھٹیں گے بعد میں جسم پھٹے گا نا. یہ کیسا بھیڑیا ہے کہ کپڑے پھٹے نہیں اور اندر سے پورا کا پورا یوسف غائب ہو گیا ہے, کپڑے نہیں پھٹے, قمیض نہیں پھٹی. تو بدم کذب, جھوٹا خون لگا کے لے کر آئے تھے. اللہ کے نبی کو سب پتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے حضرت یعقوب کا یہ امتحان ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے. اگر اللہ کے نبی کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ یوسف زندہ ہے تو وہ روتے اور کیوں اور انتظار کیوں کرتے؟ اصل امتحان حضرت یعقوب کا یہی تھا کہ انہیں پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے. اصل امتحان ہی یہی تھا. مجھے پتہ ہے میرا لخت جگر زندہ ہے مگر مجھ سے مل نہیں سکتا ہوں, یہ امتحان تھا ان کا. اور پھر ایک قافلہ مصر کی طرف جانے والا وہ آیا, اس نے کنویں کے اندر جب ڈول ڈالا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اس ڈول کے اندر بٹھا دیا. اب جب وہ کھینچا گیا تو یوسف علیہ السلام بھی باہر آئے, انتہائی خوبصورت روشن چہرے والے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کنویں سے باہر نکالا اور مصر لے جایا گیا. مصر میں آپ کو باقاعدہ بیچا گیا. یہ مصر والوں کی بے ادبی تھی کہ اللہ کے نبی کی باقاعدہ بولی لگائی گئی. عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح عزیز مصر نے جب خریدا تو اس نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو اور اس کو پروان چڑھاؤ اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے رہائش کا بندوبست فرمایا. بھائیوں نے کہاں پھینکا تھا؟ کنویں میں, اور کنویں سے نکل کے ڈائریکٹ کہاں پر آئے؟ عزیز مصر کے گھر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے کہاں پھینکا تھا؟ دریا میں, اور دریا سے نکل کر ڈائریکٹ کہاں پہنچے؟ فرعون کے گھر میں. یہ اللہ کی حکمتیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تو پھر آزمائش کے بعد انہیں انعامات بھی عطا فرماتا ہے. اب وہاں پر ایک آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کی ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہے وہ آپ پر عاشق ہو گئی اور اس نے برا ارادہ کیا آپ کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے, جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص کو پکڑا تو آپ کی قمیص پھٹ گئی. جب آپ دروازے تک پہنچے تو دروازے پہ عزیز مصر موجود تھا. تو زلیخا نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ یہ میری طرف برے ارادے سے آیا تھا اور دیکھو اس نے کتنا برا کیا, ہم نے احسان کیا اس کے اوپر, یہ مجھ پہ گندی نگاہ رکھتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر دست درازی نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے سچے ہونے پر گواہی ایک بچے سے دلوائی, اور اس بچے نے جو گہوارے میں تھا, جھولے میں تھا, اس بچے نے کہا کہ اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ قصوروار ہے, اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ بے قصور ہے, یہ سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. چونکہ اگر یہ دست درازی کرتے تو وہ سامنے سے قمیص کھینچتی, اور اگر یہ بھاگ رہے ہیں تو پیچھے سے قمیص پکڑ کر پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی طرف نہیں جا رہے تھے بلکہ یہ اس سے دور جا رہے تھے اور اس نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا. اب جو دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو عزیز مصر بھی سمجھ گیا, اس نے کہا کہ یہ تمہارا جو ہے وہ دام فریب ہے جو تم یوسف کو پسانا چاہ رہی تھی. خیر معاملہ رفع دفع ہوا, عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں تھی. مصر کی خواتین کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے زلیخا پر الزام لگانے شروع کر دیے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ زلیخا کو دیکھو کہ ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی. تو زلیخا نے جو ہے ان تمام خواتین کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں سیب دیا, ایک ہاتھ میں چھری دی, اور یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ بھی تم ان کے سامنے سے گزر جاؤ, اور ان کو کہا کہ تم نے نیچے دیکھے بغیر یوسف کو دیکھنا اور سیب کاٹنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, جمال یوسف میں اتنا محو ہوئی کہ پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے مگر انہیں اس تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا, ہاتھ تک کاٹ لیے اپنے. اب یہاں ایک بڑے رمز کی بات ہے. دیکھیں آپ کی انگلی کٹتی ہے نا تو آپ کو تکلیف ہوگی, ہے نا,
وہ مجاہدین جو راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں، جب ان کے گلے کٹتے ہوں گے، ان کے جسم پہ زخم اور چیرے لگتے ہوں گے، تکلیف نہیں ہوتی کہ انہیں؟ یقیناً بلا شبہ تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ مجاہد جب راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے تو وہ رب کے جلووں میں گم ہوتا ہے. تو جمال یوسف کے اندر محو ہو کر انگلیاں کٹ جائیں تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، جو جمال خدا میں محو ہو اسے تکلیف کا احساس کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ وہاں تو انگلیاں عورتوں نے کاٹی تھی، وہ تو فریفتہ ہو گئی تھی، مگر مرد کسی کے نام پہ اتنی آسانی سے کٹنے والے نہیں ہیں. حضور یہ آپ کی محبت کی جام ہے کہ مردان عرب آپ کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہے. اور آج بھی الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضور کی محبت میں ہمیشہ سر کٹانے کے لیے تیار موجود رہتے ہیں. ان عورتوں کے فتنے سے تنگ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ مجھے ان کے فتنے سے نجات عطا فرما. تو یوسف علیہ السلام کو آزمائش، ایک اور آزمائش، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. بے قصور ہیں مگر جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں ایک واقعہ رونما ہوا، دو لوگوں نے آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، آپ نے خواب کی تعبیر ارشاد فرما دی. ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا توشہ دان رکھا ہے اور پرندے آ کر اس سے کھا رہے ہیں. تو ذرا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں. یوسف علیہ السلام نے پہلے تبلیغ فرمائی، انہیں شرک سے ان کو آگاہ کیا کہ شرک کتنی بری بات ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی. جس نے انگوروں کا رس نچوڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو وہ جو ہے وہ بادشاہ کا ساقی مقرر ہو جائے گا، اور جس نے اپنے سر پہ سے پرندوں کو روٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور وہ اس وقت تک سولی پہ چڑھا رہے گا کہ پرندے اس کے سر سے آ کر اس کا بھیجا کھائیں گے. اب جس کو آپ نے کہا کہ تم بادشاہ کے ساقی مقرر ہوگے، اس کو آپ نے یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی تم بادشاہ کے ساقی ہوگے تو بادشاہ کے پاس آنا جانا ہوگا تمہارا، تو بادشاہ سے ذرا میرے معاملے میں سفارش کرنا کہ وہ جو بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے ذرا اس کے معاملے کی بھی خبر لے لیجیے. شیطان نے اس بندے کو بھلا دیا، شیطان نے اس بندے کو بھلا دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کر سکا. یہ جو جملہ ہے نا، یہ 2 مرتبہ میں نے اس لیے دہرایا تاکہ آپ تھوڑا سا اس جملے کو سمجھیں. ایک تو یہ آیت مبارکہ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، ایک سورہ کہف کے اندر انشاءاللہ کل اس پہ کلام کریں گے. وہاں بھی یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، روایتوں میں یوشع بن نون کا نام ملتا ہے، تو ان کو ایک مچھلی دی تھی آپ نے کہ بھئی یہ ہمارا زاد راہ ہے، سفر ہے، اس کو ہم نے کھانا ہے. تو وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی اور یوشع بن نون حضرت موسیٰ کو بتا نہیں سکے. تو آپ نے بھی یہ کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا. اور یہاں اس بندے کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا. تو یہ ایک معاملہ پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بھول گئے تلاوت کی دوران، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ نہیں بولو کہ میں بھول گیا ہوں، بلکہ بولو کہ مجھے بھلا دیا گیا. تو شیطان کبھی کبھی وسوسہ اندازی کرتا ہے. اس وسوسے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس ذہن میں وہ چیز مستحضر نہیں رہتی، دفعتاً آپ کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے. اس لیے شیطان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. یعنی نسبت کا مطلب ہے کہ توجہ نہیں رہی، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی. جیسی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے آپ کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ خاص طور پہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب ہم یہاں پہ مصلی سنا رہے ہیں، تراویح سنا رہے ہیں. تراویح سناتے ہوئے کبھی ایسا ہے کہ ہم پڑھتے 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 اچانک بلینک ہو گئے، اگلی آیت ذہن میں نہیں آ رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو یاد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وسوسہ جس کی وجہ سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی. جیسی توجہ ہماری ڈائیورٹ ہو گئی تو وہ بات ہمارے ذہن سے ایک دم سے کیا ہو گیا، وہ محاب ہو گئی اور نکل گئی. کبھی کبھی ہم گفتگو کے دوران بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بولتے ہیں کیا بول رہا تھا یار، میں کیا بات کر رہا تھا، بھول جاتے ہیں ہم. تو شیطان کی طرف اس کی نسبت اس وجہ سے کی گئی کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. جیسی توجہ
یہ ڈائیورٹ کو اردو میں کیا بولیں گے؟ منتقل. ہماری توجہ منتقل ہو جاتی ہے. تو وہ میں اصل میں گفتگو کے دوران کبھی کبھی انگریزی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں, مجھے اس بات کا احساس نہیں رہتا. بعد میں کبھی کوئی شکایت بولے یار یہ انگریزی بہت زیادہ بولنے لگے ہیں, سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کو. اب ڈائیورٹ کا مطلب ہی کسی کو نہ پتہ ہو, میں تو بول کے نکل جاؤں گا. بعد میں کوئی بزرگ شکایت کریں بھائی یہ ڈائیورٹ کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیز آ گئی, ڈائیورٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈائیورٹ کا مطلب منتقل ہو جانا. تو ایک چیز سے ہم دوسری طرف منتقل ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوا کہ ہماری توجہ بڑھ گئی. جیسی توجہ بڑھی وہ اس کی وجہ وسوسہ تھا, کوئی خیال تھا, توجہ ہٹی اور وہ بات ہمارے ذہن سے نکل گئی. گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم بلینک ہو جاتے ہیں آپ, لمحے بھر میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا تھا, کیا ارے ایک دم سے خیال آتا ہے کیا کروں, میں تو روڈ کے اوپر گاڑی چلا رہا ہوں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو شیطان نے اس بندے کو بھلا دیا, یعنی اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا وہ کہ یوسف علیہ السلام کا اسے یاد نہیں رہا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, اور ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ بادشاہ کے دربار کے جتنے بڑے بڑے پروہت تھے, جتنے بڑے بڑے اس کے فضلاء اس کے دربار میں اس نے رکھے ہوئے تھے, وہ اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے. بلکہ بادشاہ کو کہنے لگے بھائی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ نے رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تھا, بد ہضمی کی وجہ سے خواب آیا, گیس آپ کے دماغ پہ چڑھ گئی, اس لیے عجیب و غریب خواب دیکھ رہے ہیں کہ موٹی گائیں ہیں جنہیں پتلی گائیں کھا رہی ہیں, 7 بالیاں ہری ہیں, 7 بالیاں سوکھی ہیں, سوکھی بالی ہری بالیوں پہ ان کو بھی خشک کر دیا. یہ کیسا خواب ہو گیا؟ یہ کوئی گیس کا معاملہ لگتا ہے, کوئی خواب واب نہیں ہے. لیکن بادشاہ نے بولا نہیں خواب تو ہے, تعبیر اس تمہیں نہیں آتی وہ الگ بات ہے. تو پھر اس بندے کو یاد آیا کہ ہاں وہ جیل میں ایک بندہ تھا, اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی. بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو شروع کے جو 7 سال ہوں گے وہ خوشحالی کے ہوں گے, ان کے اندر بہت زیادہ غلہ اگے گا. تو تم نے کیا کرنا ہے کہ جتنا استعمال کرنے کی ضرورت ہو بس اتنا استعمال کرنا, اور باقی جو غلہ ہے اسے خوشوں سے الگ نہیں کرنا, بلکہ خوشے کے اندر ہی گندم کو لگا چھوڑ دینا. جو نیچرل غلاف ہے اس کا, اس سے اس کو جدا نہیں کرنا. پھر اگلے جو 7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے. تو اس میں وہ جو تم نے پس انداز کر کے رکھا ہوا ہے, جو گودام کے اندر تم نے محفوظ کیا تھا, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تم نے 7 سال گزارنے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ 7 سال خوشحالی کے, 7 سال قحط سالی کے جب گزر جائیں گے تو پھر جو 15واں سال آئے گا اس میں اللہ اپنی رحمتیں چھما چھم برسائے گا. اب توجہ والی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے 14 سال کا خواب دیکھا تھا, 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں, موٹی گائیں خوشحالی کا زمانہ, پتلی گائیں قحط سالی کا زمانہ. 15واں سال بادشاہ نے خواب کا نہیں دیکھا تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے نبی کے علم کی شان یہ ہے کہ وہ آج ہونے والی بات بھی بتا سکتا ہے اور 15 سال کے بعد جو ہوگا وہ بھی بتا سکتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم عطا فرمایا ہے. اب کوئی بولے جی نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, نبی کو علم غیب نہیں آتا, نبی کو یہ نہیں پتا, نبی کو وہ نہیں پتا, تو میں ان سے پوچھوں گا آپ کو یہ کیسے پتا کہ نبی کو یہ نہیں پتا؟ آپ کے پاس وہ کون سا اصول اور پیمانہ ہے جس پہ آپ ترازو لے کر بیٹھ گئے کہ نبی کو یہ پتا ہے, معاذ اللہ نبی کو یہ نہیں پتا؟ وہ اللہ کا نبی ہے, پروٹوکول ہوتا ہے اللہ کے نبی کا. بادشاہ بھی اگر کسی کو اپنا سفیر یا وزیر بنا کر بھیجتا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ بھیجتا ہے. اللہ نبی بنا کر بھیجے اور بے اختیار نبی, تو کیا فائدہ ایسے نبی بنانے کا معاذ اللہ. مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اتنی ریلیونٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی مثال ہے. آپ کا پڑوسی کہیں سفر پہ جا رہا ہے اور پیچھے اپنے گھر پہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا, اور آپ سے کہہ رہا ذرا خیال رکھنا, کچھ دے کر نہ جائے, آپ کو اتھارٹی دے کر نہ جائے, بس بول کے چلے جائے خیال رکھنا. اب پیچھے گھر والوں پر کوئی معاملہ آئے گا اور وہ آپ کے پاس آئیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے, انکل ذرا یہ والا معاملہ ہو گیا, ذرا ہماری مدد کریں. بولے بیٹے تمہارے ابا نے بولا تھا خیال رکھنا, مگر دے کر کچھ تھوڑی گئے میرے پاس, میں کیا خیال رکھوں؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تو پیسے کون دے گا, دوائی دلانی پیسے کون دے گا, فلاں حادثہ آئی ہے پیسے کون دے گا, اس معاملے کے اندر فیصلہ کروانا کون اختیار دے گا؟
تو آپ کو اگر متولی بنا دیا جائے، آپ کو اگر کوئی اپنا خلیفہ بنا کر جائے اپنے گھر والوں کے لیے اور اختیار نہ دے، تو خلیفہ ہونے کا فائدہ؟ بولیں گے یار یہ تو ڈمی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، بس خلیفہ بنا ہوا ہے۔ اور اللہ اگر کسی کو اپنا خلیفہ بنا اور اختیار نہ دے تو خلیفہ بنانے کا فائدہ؟ اللہ جب کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ بناتا ہے، پورے اختیار کے ساتھ بناتا ہے، اس شان کے ساتھ بناتا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ اس زمین پر اللہ کی صفات کا مظہر ہوا کرتا ہے، اللہ کی صفات کا ظہور اس خلیفہ کے ذریعے ہوا کرتا ہے، اور اس خلیفہ کی صفات کو دیکھ کر بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ خلیفہ کی یہ شان ہے تو حقیقی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، انہوں نے پورے 15 سال کی پلاننگ بتا دی۔ جب بادشاہ کے پاس یہ خواب کی تعبیر لے کر گیا تو بادشاہ نے بولا بھائی مجھے اس بندے سے ملاؤ، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ پھر آتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بولا ایسے نہیں ملوں گا، پہلے بادشاہ کو بولو کہ میرے کیس کی تحقیقات کروائے، مجھے کس جرم کی پاداش میں یہاں پر قید کیا ہوا ہے، مجھ پہ جو الزام لگایا گیا ہے دست درازی کا، اس کی تحقیق کروائی جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام رہائی طلب کرتے اور بادشاہ ان کو اپنے خاص اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہتا بھائی جو بھی مقدمات تھے سب ختم کیے اور آ جاؤ باہر، لیکن ساری زندگی کے لیے الزام لگا رہتا کہ یہ ایک جرم کے اندر قید تھے، بادشاہ نے خاص اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آزاد کیا، تو انہوں نے بادشاہ کا احسان لینا پسند نہیں کیا، کہا میرا جرم ثابت کرو، میرے جرم کی تحقیقات کرو، اور ان عورتوں کو سب کو بلا لو۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بادشاہ نے سب کو بلا لیا۔ جب سب کو بلایا تو خود زلیخا نے اقرار کیا کہ یہ بے قصور ہیں، سارا قصور میرا تھا، اس لیے وہ جو بے گناہ آپ کو رکھا گیا تھا اس قید سے آپ کو اللہ نے عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائی۔ اب یہاں سے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا، ابتلا اور آزمائش کا جو دور تھا وہ ختم۔ 30 سال کا دور ہے یہ، 30 دن نہیں، 30 مہینے نہیں، 30 سال کا دور ہے یہ ابتلا اور آزمائش کا۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی یوسف علیہ السلام کی عظمتوں اور رفعتوں کو جو بلندیاں عطا فرما رہا ہے اس کیفیت دیکھیں۔ بادشاہ نے جب یہ کیس ختم ہوا، آپ کو رہائی ملی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، 13ویں سپارے کی پہلی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، عاجزی دیکھیں، عاجزی اور انکساری۔ کہا میں بھی اپنے نفس امارہ کے دھوکے سے اس وقت تک باز نہیں آ سکتا یا محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک میرا رب مجھ پہ رحم نہ کرے۔ اور ہم نے تو نفس امارہ سے ایسی پکی دوستی رکھی ہوئی ہے کہ بس، چونکہ نفس جو ہے نا وہ اندر کی طاقت ہے اور شیطان جو ہے وہ خارج کی طاقت ہے، تو خارجی طاقت سے تعلقات ذرا کمزور ہوتے ہیں، اندرونی جو طاقت ہے نا اس سے تعلقات بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں، دوسرے لفظوں میں ہمارا جو نفس ہے وہ ہماری محبوبہ ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ نفس کہتا ہے اسٹنگ پینی ہے، ابھی پیتے ہیں۔ نفس کہتا ہے سلائس جوس پینا ہے، ابھی پیتے ہیں۔ برگر کھانا ہے، ابھی کھاتے ہیں۔ زنگر کھانا ہے، ابھی کھاتے ہیں۔ کبھی منع کیا نفس کو؟ ادھر دل میں خیال آیا نہیں، ادھر فوراً۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو نفس ہے نا ہمارا، اس کو ہم نے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، اس کو ناراض نہیں کر، کبھی ہم نے اپنے نفس کی مخالفت کی نہیں ہے، کبھی نہیں کی نفس کی مخالفت۔ اتنی زیادہ گہری دوستی ہے کہ ہم اس کی طرف سے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جو فرمائش کر رہا ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بس نفس کو ناراض نہیں کرنا ہے، جو اندر کی جو میری شر کی جو قوت ہے یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہ ہمیشہ خوش رہے۔ لباس اس کی پسند کا، کھانا اس کی پسند کا، پانی اس کی پسند کا، ہر چیز ایوری تھنگ جو ہے وہ ہم اپنے نفس کی پسند کی کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، معاذ اللہ ہوتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نفس کہہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، یعنی جملہ ہوتا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ہو جائے۔ جو دل چاہنا ہے نا یہ اصل میں نفس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو مطلقاً تو اس کو مذموم بھی نہیں قرار دیا گیا، لیکن اس کو محبوبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد لگام ڈالنی ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو اللہ جس پہ رحم فرمائے وہی نفس امارہ کے دھوکے سے محفوظ رہتا ہے. اب بادشاہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا استخلصہ لنفسی. خاص میٹنگ ہوئی ہے خلوت میں بادشاہ کی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. استخلصہ لنفسی فلما کلمہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انٹرویو ہوا، اور انٹرویو کس نے لیا؟ زور سے بولو یار. بادشاہ نے آپ کا لیا انٹرویو. فلما کلمہ، جب بادشاہ نے آپ کا انٹرویو لیا، آپ سے بات چیت کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز بھی ہیں اور معتمد بھی ہیں. کل تک مجرم تھے، جیل خانے میں پڑے ہوئے تھے، مگر آج آپ بادشاہ کے معزز مہمان بنے ہوئے ہیں، اور اتنے معتمد ہیں کہ بادشاہ نے سارے درباریوں کو باہر نکالا ہوا ہے، صرف آپ کو خاص اکیلے میں بلا کر آپ سے بات کر رہا ہے. سارے درباری باہر ہیں، خاص ملاقات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فرمایا جو تمہاری پریشانی کا معاملہ ہے یہ ہے پالیسی میکنگ، اسٹریٹجی، حکمت عملی. جو 15 سال کی حکمت عملی یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائی تھی نا خواب کی تعبیر میں. اب ایک طرف ہمارے وہاں ہوتا ہے جب الیکشن سے پہلے ہم دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. ایسا لگتا ہے بس ادھر یہاں الیکشن ہوئے، کل حکومت بنی، اگلے دن فرانس اور پیرس جیسی سارے کے سارے معاملات نمٹ جائیں گے. حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، وہی گندا پانی، وہی کچرا، وہی سارے کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ باتیں کر دیتے ہیں مگر حکمت عملی کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ ہوگا کیسے. یوسف علیہ السلام کی شان آپ نے فرمایا کہ میں صرف یہ نہیں بتایا کہ ایسا کرنا، بلکہ یہ ہوگا کیسے میں یہ بھی جانتا ہوں. اور یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ کسی یونیورسٹی سے آپ نے مینجمنٹ نہیں پڑھی تھی، کسی یونیورسٹی سے آپ نے فوڈ منسٹری کے اندر کوئی ڈپلومہ حاصل نہیں کیا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے فوڈ منسٹرز جس پلاننگ میں فیل ہو گئے، اللہ کا نبی تنہا پورے ملک کی معیشت کو سنبھالنے پر اتر آیا تھا. پورے اکیلے یوسف علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی بنائی ہے کہ قحط کے بارے میں صرف مصر والوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ مصر کے قرب و جوار کی جتنی ریاستیں تھیں وہاں پہ بھی جب قحط پڑا تو غلہ لینے سارے کے سارے حضرت یوسف کے پاس آیا کرتے تھے. یہ تھی ان کی پلاننگ. اچھا ایک اور بات یہاں پتہ چل رہی ہے، خوشحالی کے دنوں میں کچھ پس انداز کر کے رکھنا، بچت کر کے رکھنا، سیونگز کر کے رکھنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کر کے دکھا کہ جب 7 سال خوشحالی کے ہوں تو غلہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ سب ختم کر دو کل کی کل دیکھیں گے، سب ختم کر دو کل کی کل دیکھیں گے. او بھائی وہ الگ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پہ اتنا توکل ہوتا ہے پرندوں کی طرح، ہم لوگ نہیں ہیں. وہ 1-2 دن آپ بھوکے رہ گئے نا، قسم سے آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہوتا کیا ہے. 2 دن بھوکے رہ لیں آپ، بلکہ 2 دن بھی بڑی بات ہے. 1 دن اگر آپ کو فاقہ مل گیا نا 24 گھنٹے کا، تو آپ کے بہت سارے نظریات اور بہت سارے زاویے سوچنے کے تبدیل ہو جائیں گے آپ کے. بھرے پیٹ پہ تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ. تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی ہے، اس سے پتہ چلا کہ خوشحالی کے دنوں میں آنے والے ایام، تنگی کے ایام کے لیے کچھ پلاننگ کرنا، کچھ پس انداز کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کے خلاف یہ ہے کہ بندہ اپنے مال پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ بھروسہ نہ کرے. یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس مال پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا. اللہ پر بھی بھروسہ ہے اور اللہ کے دیے ہوئے پر بھی اللہ ہی کی عطا سے بھروسہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی بنائی اور غلہ آپ نے فری میں کسی کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس کی قیمت مقرر کی. پہلے سال جو لوگوں کے پاس بچت تھی، شروع کے جو 7 سال تھے، اس میں یہی ہوتا رہا کہ بھئی جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، ضرورت سے زائد جتنا غلہ ہے وہ گورنمنٹ کے گوداموں میں جمع کرا دو، حکومت کے ریاست کے گوداموں میں جمع کرا دو. وہ سارا جمع کرا دیا گیا. اب جب قحط سالی کے ایام شروع ہوئے تو پہلے سال لوگوں نے اپنا مال دیا، اور مال دے کر یعنی جو رقم تھا
جو کیش ان کے پاس تھا، جو لیکوئڈ ان کے پاس ایسٹس تھے، وہ سارے کے سارے دیے اور لوگوں نے مال اپنا لے لیا۔ نیکسٹ ایئر جو جواہرات اور زیورات تھے وہ دیے اور غلہ خریدا۔ تھرڈ ایئر جو ہے وہ پھر اپنے جو مال مویشی تھے وہ دیے اور اس کے بدلے لوگوں نے غلہ خریدا۔ اور پھر فورتھ ایئر جو ہے وہ اپنی جو جائیدادیں تھیں، جو زمینیں تھیں، جو زرعی زمینیں تھیں، وہ لوگوں نے گروی رکھوائیں اور پھر اس کے بعد غلہ لیا۔ چھٹے سال جو ہے اپنے غلام اور اپنی اولادوں کو گروی رکھوا دیا اور پھر غلہ حاصل کیا۔ اور ساتویں سال جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو کہا ہم سب آپ کے غلام، ہم سب آپ کے۔ یہ وہی یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں مصر کے بازار میں بولی لگا کر بیچا جا رہا تھا، اور آج اللہ کے نبی کی شان یہ کہ پورا مصر حضرت یوسف کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہ عظمتیں یوسف علیہ السلام کی۔ اچھا، یوسف علیہ السلام ہمارے روایتی منسٹرز کی طرح تو تھے نہیں، کبھی مال بنایا 7 سال میں۔ یہ 7 سال صرف اس لیے آپ نے پیسہ دے کر غلہ دیا تاکہ لوگ ضائع نہ کریں، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی لیں تاکہ سب کو مل جائے۔ ہماری طرح نہیں کہ پتہ چل رہا جی کووڈ آنے والا ہے اور لاک ڈاؤن لگنے والا، وہ رش لگا مارکیٹ میں کہ سارا اناج آج میں خرید لوں گا، سارا اناج میرے گھر میں چلا جائے گا، باقی کسی کو ملتا ہے نہ ملے، پورے 2-3 مہینے کا راشن میں نے اسٹاک کر لینا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہ جو مال لوگوں نے دیا، جب وہ قحط سالی کے ایام ختم ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کا مال انہیں واپس کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان کہ وہ مال بنانے نہیں آتے بلکہ وہ اللہ کی عطا سے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان سے ملنے کے لیے آئے، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے لیے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا کہ یہ کرتا میرا لے کر جاؤ، اور والد صاحب کے چہرے پر ڈالنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام یہی دعا کرتے اور اللہ ان کے والد صاحب کی آنکھوں کو روشن کر دیتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کرتا کیوں بھیجا؟ وہ یہ دکھانے کے لیے کہ جو چیز اللہ کے محبوب لوگوں سے نسبت حاصل کر لیتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی بڑا مقام ہوا کرتا ہے، اور اللہ اس کی برکتوں سے بھی لوگوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ وہ آنکھیں روشن کیسے ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام نے جو قمیص دی ہے، وہ قمیص ان کے چہرے پہ ڈالی گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا تو آپ کے جو 11 بھائی تھے انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کیا۔ وہ خواب جو 40 سال پہلے دیکھا تھا، 40 سال پہلے، آج 40 سال کے کٹھن ترین دور کے بعد اللہ کے نبی نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا تو اپنے والد صاحب کو کہا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے والد صاحب وہ جو بچپن میں نے خواب بیان کیا تھا نا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ یہ 11 ستارے، ان سے مراد میرے بھائی ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تعظیم سلام کے ذریعے ہے اور معانقہ کے ذریعے، سلام کیجئے یا گلے مل لیجئے، یہ تعظیم کا ذریعہ ہے، مصافحہ کر لیجئے، تعظیم کا ذریعہ ہے، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ دکھایا کہ زندگی میں کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو نیچے لے جایا جاتا ہے یہ در حقیقت بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کہ جس طرح پہلے تیر اندازی کی جاتی تھی تو تیر کو نشانے پر پہنچانے کے لیے پہلے پیچھے کھینچا جاتا ہے، اور جتنا پیچھے کھینچا جائے گا اتنی تیزی کے ساتھ وہ نشانے پر جائے گا۔ تو یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آلام جو آتے ہیں در حقیقت وہ آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے انرجی لیول کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں، آپ کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ آپ اس پورے سینیریو کے اندر، اس پورے ماحول میں اپنی تربیت کریں اور جو خرابیاں، غلطیاں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کریں، تاکہ پھر اللہ جب کسی منصب پر آپ کو پہنچائے تو آپ کا یقین کامل ہو کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے میرے پروردگار ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے،
تو جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز فرما دے، جس کو چاہے خلعتوں سے نواز دے، جس کو چاہے خوشحالی عطا فرما دے. بولا جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے تیرے فیصلے ہیں. تو بندے کا ایمان اور یقین اپنے رب کی تو بندے نے کہا ایقان اور ایمان جو ہے وہ اس کا اپنے رب پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلی، دوسرا یہ کہ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی آزماتا ہے. آزمائش تو محبوبوں پر آتی ہے، اور ہم ہیں کہ محبوب ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور پھر آزمائے بھی نہ جائیں. ہمیں آزمائش نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم آزمائش والے نہیں، مولا فضل کا معاملہ فرمائے. بس جو محبوبوں کی آزمائش ہوئی پھر وہ کس کھاتے میں؟ تو محبوبوں کی تو آزمائش ہوتی ہے، انہیں آزمائش سے بھاگنا نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے 14ویں صدی ہجری میں پیدا کرے. تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے اتنی بری دعا مت مانگیے. یعنی بھیڑیے نے پناہ مانگی کا واقعہ درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہے. کسی بھی مستند ترین روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. اپنی طرف سے لوگوں نے من گھڑت پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ چیزیں شامل کر رکھی ہیں. واقعات کے حوالے سے میں آپ کو یہ تاکید کروں گا، یہ وصیت اور نصیحت کروں گا کہ جتنا اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے نا، اپنے آپ کو اس تک محدود رکھیں، اس سے زیادہ کی کھوج میں نہ جائیے. چونکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں یہ چیک نہیں کر سکتے. اسرائیلی روایات یعنی بنی اسرائیل نے جو روایتیں شامل کر رکھی ان واقعات کے اندر، ان میں کئی ایسی باتیں جو اللہ کے نبیوں کی شان کے خلاف ہیں. تو اللہ اس کے رسول نے جتنا بیان کیا ہے نا اس واقعے کو اتنا ہی رکھیں، چونکہ وہ واقعہ ٹارزن کی کہانی نہیں ہے بلکہ واقعہ عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے. تو جتنی چیز اللہ نے سمجھانی تھی اس کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کو وہیں کلوز کر دیں. اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مکان امی کے نام ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی نے ان کی زندگی میں اپنی رقم کا کچھ حصہ لگایا، اب مال کی تقسیم میں وہ رقم ان کو دینی پڑے گی یا نہیں، یا پھر برابر تقسیم ہوگی؟ جس وقت گھر بن رہے ہوتے ہیں یہ عموماً مسئلہ آتا ہے، اور خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے بڑوں کے لیے. چھوٹے تو اس وقت کماتے ہی نہیں ہیں، بڑے کما رہے ہوتے ہیں تو اماں ابا بولتے ہیں بیٹا لگا لے گھر بن جائے گا سب لوگ رہ لیں گے. اب بڑا جو ہے وہ پیسہ لگا دیتا ہے اور بعد میں اماں ابا جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں بولتے ہیں وہ تو تم بھی رہتے تھے، کس بات کا حصہ؟ وہ 4-5 لاکھ روپے بیچارے نے لگا دیے، وہ چاہتا تو الگ مکان لے لیتا ہے، جوانی کے دنوں میں اس نے لگا دیے. اب چھوٹے جو ہے اس کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس ضمن میں اصول یہ ہے کہ جس وقت پیسے لگائے جا رہے تھے اس وقت یہ بات کر لی جائے کہ بھئی میں پیسے لگا رہا ہوں، جب بھی مکان بکے گا یہ پیسے مجھے واپس کیے جائیں گے، اور یہ پیسے مائنس کرنے کے بعد مال کی تقسیم ہوگی تو بالکل جائز ہے، پھر پیسے دینے پڑیں گے. اور اگر مکان تعمیر کرواتے ہوئے کسی نے امی ابو سے یہ بات نہیں کی یا بہن بھائیوں سے بات نہیں کی جو پیسے لگا رہا ہوں میں واپس لوں گا، اب جب مکان بکے گا تو وہ اپنے پیسے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ سارا کا سارا ترکہ بن گیا، گویا کہ وہ پیسہ اس کی طرف سے گفٹ ہو گیا اپنے والد صاحب یا والدہ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا ہوا کہ وہ اب وہ ترکے میں سب کے ساتھ تقسیم ہوگا، ان کو اضافی پیسے واپس نہیں ملیں گے. تیسرا اس میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی بڑے بھیا ہوتے ہیں نا، بڑے بھیا تو ذرا تیز بھی زیادہ ہوتے. 5 لاکھ لگائے تھے میں 15 لوں گا، کیوں بھائی؟ چونکہ میں نے مکان بنا تو ویلیو بڑھ گئی مکان کی، پہلے 10 لاکھ کا تھا، میرے 5 لاکھ لگ کر اب یہ 25 لاکھ کا ہو گیا. تو اگر میں پیسے نہیں لگاتا تو ویلیو نہیں بڑھتی، تو میری وجہ سے ویلیو بڑھی تو میں پیسے زیادہ لوں گا. یہ غلط ہے، یہ اختیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے جو لگایا وہ اپنے اماں یا ابا کی زمین پر لگایا ہے. ہوا میں لگاتے تھے کہ 5 لاکھ روپے گئی جو ویلیو بڑھ جاتی، تو اماں ابا کی زمین پہ لگایا تھا تو ویلیو بڑھی، اماں ابا کی زمین کی ویلیو بڑھی ہے، اس پہ جو چیز تعمیر ہوئی تھی اس کی ویلیو بڑھی ہے. اگر نیچے والے حصے کو مائنس کر دیں، زمین نکال دیں، اوپر والا حصہ کہاں رہے گا بھائی؟ ہوا میں تو معلق نہیں کر سکتے. تو آپ کا پیسہ لگانے سے ویلیو بڑھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پورشن کی وجہ سے ویلیو نہیں بڑھی، ویلیو تو پوری پراپرٹی کی بڑھی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. البتہ اگر کوئی پیسہ لگاتا ہے تعمیرات کرتے ہوئے تو یہ اس وقت بات کر لے پہلے ہی
کہ میں یہ پورشن بنا رہا ہوں, میں یہ حصہ بنا رہا ہوں, بھائی جب بھی بکے گا تو میں یہ پیسے واپس لوں گا اور اس کے بعد جو ہے تقسیم ہوگی. تو یہ بات بالکل درست اور جائز ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی تقسیم 40واں بعد میں کرو, ترکہ پہلے تقسیم کرو. ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کو چبھ رہی ہو, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ اتنے زیادہ جھگڑے ہیں کہ وہ بہن بھائی بولتے ہیں بھائی اگر تم نے پورشن بنایا تھا تو 20 سال سے رہ بھی تو تم ہی رہے ہو, تم نے رہ کے گزار تو لیے 20 سال, اب کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو. اور ایک اور بات بڑی اچھی, آگے چلو میں بتاتا چلوں. ایک صاحب کی 4 اولادیں ہیں, جس میں سے 2 ابا کے مکان میں رہ رہے ہیں اور 2 الگ الگ مکانوں میں رہ رہے ہیں, اپنے اپنے مکان ہیں جو بھی ہیں, ترکہ تقسیم نہیں ہوا. تو یہ جو 2 ابا کے مکان میں رہ رہے ہیں, ان پر یہ لازم ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو کرایہ دیں, چونکہ اس مکان میں ان کا بھی حصہ ہے, وہ اپنے بھائیوں کا حصہ استعمال کر رہے ہیں. تو جتنا بھائیوں کا حصہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھائی چاہیں تو کرایہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھیا اس مکان میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہم تو کرائے پہ پڑے ہوئے ہیں, تم مزے سے ابا کے مکان میں رہ رہو, لاؤ ماننا 10,000 روپے دیا کرو. تو پھر فوراً وہ ابا کی نشانی آ جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ پھر سوال کھڑا ہو جائے گا. تو یہ جو دوسروں کی, اسی طرح بہنیں, وہ بھائی رہ رہے ہیں مکان میں ابا کے, بہنوں کو پوچھ ہی نہیں رہا کوئی, بہنیں بیچاری کس حال میں ہیں, کرائے کے مکان میں کچھ بھی, یہ ابا کے بیٹے ابا کے مکان میں رہیں گے اور ابا کی نشانی ہے. وہ بہنیں مطالبہ کر دیں تو بولتے ہیں نہیں ہم کہاں دربدر کرو گی ہمارے کو. بہنیں بالکل مطالبہ کر سکتی ہیں, اور اگر وہ 10 سال تک مکان نہیں بکا تو بھائیوں کو 10 سال کا کرایہ دینا پڑے گا بہنوں کو, چونکہ بہنوں کا حصہ تھا جو بھائی استعمال کر رہے ہیں. سارے ورثاء کا حصہ اس کے اندر, ان 4 کا نہیں ہے, سارے بہن بھائیوں کا حصہ ہے. تو جو اس مکان میں رہی رہتے, اگر وہ مطالبہ کرنا چاہیں تو کرائے کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس مکان میں ہمارا بھی حصہ ہے, جو تم استعمال کر رہے ہو ہم استعمال نہیں کر سکتے, تو استعمال کر رہے ہو تو ہمیں اس کا کرایہ دو. ان کا یہ مطالبہ ہرگز غلط نہیں, شریعت کے اصول کے مطابق ہے. اللہ, درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے اور گنبد خضرا کا تصور کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, 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 لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. الہ العالمین, اس عشر مغفرت کا صدقہ جتنے مسلمان بھائی, بزرگ, بچے, بہنیں, ہمارے آباء و اجداد, دوست, احباب, رشتہ دار, پڑوسی جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے, اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما. بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں, رضوان حکیم صاحب کے بھائی عمران صاحب کا انتقال ہو گیا, الہ العالمین ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما, اور انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما. ہمارے قاری شیر افضل صاحب کی بڑی خالہ کا انتقال ہوا, الہ العالمین ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما, اور انہیں بھی جنت الفردوس میں خاتون جنت کے قدموں میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما دے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا, اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمانا. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.